اور شریف پھر سے غلط آدمی کو آرمی چیف لگا گئے۔ باجوہ ڈاکٹرائن کے خالق، ہائبرڈ رجیم کے معجز۔ ہم کوئی فلسطینیوں کے امامے تو نہیں لگتے۔ پی پی پی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، انہوں نے مل کر باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ جنرل باجوہ، اس کے بعد جنرل فیض، انہوں نے اور ان جنرل نے مل کے نواز شریف کو نکالا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ کوئی بھی آرمی کے سپورٹ کے بنا الیکشن نہیں جیت سکتا۔ پاک آرمی کا ایئرلی ریونیو اڈانی کے اڈانی گروپ اور امبانی کے ریلائنس گروپ سے بھی زیادہ ہے، $26 بلین۔ یہ پاکستانی فوج نہیں ہے، یہ جرنیل نہیں ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہے۔ اور پراپرٹی ڈیلروں نے کون سی جنگیں لڑی ہیں کبھی؟ صرف اوپر کرپشن نہیں ہے، نیچے سپاہی سردار کو پیسے دے کے چھٹی لیتا ہے۔ رشوت اتنی فوج کے اندر گھس چکی ہے اور اتنی کرپٹ آرمی کا کوہیژن اور ڈسپلن قائم نہیں رہ سکتا۔ جنرل باجوہ اپنے 6 سالوں میں ایک بلینئر بن چکے ہیں، وہ اب ایک ارب پتی ہیں۔ یوکرین وار پر عمران خان پاکستان کو نیوٹرل رکھنا چاہتے تھے، مگر جنرل باجوہ نے کھلے طور پر امریکہ کی سپورٹ کی اور رشیا اور چائنا پر کھلے عام تنقید کر رہے تھے۔ جاوید باجوہ سرکاری دورے پر یوکرین پہنچ کر یوکرین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ جنرل باجوہ نے ہی نواز شریف کو باہر بھاگنے میں مدد دی تھی۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا، اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا۔ باجوہ صاحب بہت اپسیٹ تھے عمران خان سے، میں اب نہیں چل سکتا اس کے ساتھ، میں تنگ آ گیا۔ جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے۔ دوستو، پاکستان میں پچھلے 50 سالوں میں جتنے بھی آرمی چیفز آئے ہیں وہ زیادہ تر نواز شریف کی سپورٹ سے ہی آئے ہیں۔ حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ ان میں سے ایک سے بھی نواز شریف کی کبھی بن نہیں پائی ہے۔ مشرف کی وجہ سے نواز شریف 2016 میں پھر ایک ایسے شخص کو آرمی چیف بنا گئے جو پھر سے انہیں ڈسنے والا تھا۔ باجوہ ڈاکٹرائن کے خالق، ہائبرڈ رجیم کے معجز، جنہوں نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں بلکہ پورے 5 فلم بکتا کر ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جس پر ایوب خان بھی رشک کرتے ہوں گے۔ جنہیں کبھی سب سے بڑا ڈیموکریٹ کہا گیا باجوہ ہے، یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال۔ تو کبھی میر جعفر اور میر خالق کے القابات سے نوازا گیا۔ یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کے ساتھ مل کے ہم گورنمنٹ کرائیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ 2016 میں جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنے تو ان کی نیٹ ورتھ کچھ بھی نہیں تھی، اور جب وہ ریٹائر ہوئے 2022 میں تو ان کی نیٹ ورتھ بلینز میں پہنچ چکی تھی۔ جی ہاں، جنرل باجوہ اور ان کا خاندان اب ایک بلینئر ہے۔ اس حکومت کو سازش کر کے، بیرونی سازش کا حصہ بن کے بہت ذمہ دار ہے اس کا ایک آدمی ذمہ دار، اس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے، اور انشاءاللہ وہ میری قوم تیار ہے اپنی حالت بدلنے کے لیے۔ پاکستان میں ملٹری کے سپورٹ کے بنا کوئی بھی الیکشنز نہیں جیت سکتا۔ پاکستانی آرمی کے پاس فورن پالیسی اور سیکیورٹی میں بہت زیادہ پاور ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی، سب سے بڑی فرٹیلائزر کمپنی، اس کے علاوہ سب سے زیادہ پول بھی پاکستانی آرمی اون کرتی ہے۔ پاکستانی آرمی کا ایئرلی ریونیو اڈانی کے اڈانی گروپ اور امبانی کے ریلائنس گروپ سے بھی زیادہ ہے۔ For example, Pakistan, where the military and the intelligence services basically ran the country. یہ پاکستانی فوج نہیں ہے، یہ جرنیل نہیں ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہے۔ اور پراپرٹی ڈیلروں نے کون سی جنگیں لڑی ہیں کبھی؟ صرف اوپر کرپشن نہیں ہے، نیچے سپاہی سردار کو پیسے دے کے چھٹی لیتا ہے۔ رشوت اتنی فوج کے اندر گھس چکی ہے اور اتنی کرپٹ آرمی کا کوہیژن اور ڈسپلن قائم نہیں رہ سکتا۔ پاکستانی آرمی کی بزنس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایسے جنرل باجوہ اور عمران خان کی دوستی دشمنی میں بدل گئی، اور یہ باجوہ ڈاکٹرائن اور ہائبرڈ رجیم کیا چیزیں ہیں۔ جنرل باجوہ سیاست، معیشت، سفارت، تجارت، ہر ایک چیز کو بدلنا چاہتے تھے، اور ان سب کے لیے پولیٹیکل سپیس کی ضرورت تھی، اور نواز شریف کے ہوتے ہوئے یہ پولیٹیکل سپیس ملنا ناممکن تھا۔ تو اسی لیے جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا سوچا، مگر شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں تھے اپنے بھائی نواز شریف کی وجہ سے۔ تو اسی لیے جنرل باجوہ نے عمران خان کو چنا، اور راتوں رات سارے پنچھی عمران خان کے گھونسلے پر جمع ہو گئے، اور 2018 میں عمران خان کی حکومت بن گئی۔ باجوہ ڈاکٹرائن میں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات، 18ویں ترمیم کی واپسی، اچھی معیشت، ایکسٹریمزم کے خاتمے اور 5th جنریشن وارفیئر جیسے موضوعات پر مشتمل تھی۔ ہائبرڈ رجیم میں ایک آرمی چیف اور وزیر اعظم
دونوں حکومت میں برابر کے پارٹنر ہوتے ہیں، جیسے کہ آج عاصم منیر اور شہباز شریف ہے۔ پھر باجوہ سے بس ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے پارٹنر کا انتخاب غلط کیا تھا، عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنرل باجوہ سمجھ چکے تھے کہ عمران خان کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے نواز شریف کو انہوں نے بھاگنے میں پوری مدد کی، اور عمران خان کے دور حکومت میں ہی نواز شریف تمام قوانین کو رونڈتا ہوا لندن بھاگ گیا، اور پھر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، ان تینوں پارٹیوں نے مل کر باجوہ کو پھر سے ایکسٹینشن دی اور اسے پھر سے آرمی چیف کی کرسی پر بٹھا دیا، اور اس کے بعد عمران خان کے گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر حفیظ شیخ سینٹ الیکشنز بھی ہار گئے، حالانکہ عمران خان ان کے لیے خود کیمپیننگ کر رہے تھے۔ اب عمران باجوہ کولڈ وار ہاٹ ہو گئی۔ فیض حمید تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے، Don't worry, everything will be okay. بٹ ایوری تھنگ واز ناٹ اوکے بٹوین عمران خان اینڈ جی ایچ کیو۔ اپنی پسند کا ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کے باوجود عمران خان کرپٹ مافیاز کو سزائیں دلوانے میں ناکام تھے۔ پوزیشن کے جل سے میڈیا کے ہنگامے اور اتحادیوں کی ناراضگیوں نے عمران خان کے لیے بہت سردردی پیدا کی، اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے ایک ڈینجرس موو کی اور فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی سے کورپس کمانڈر پشاور بنا دیا۔ فیض حمید کے مطابق یہ ان کے کہنے پر کیا گیا تھا تاکہ آرمی چیف بننے کے ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جا سکے، اور فیض حمید جنرل باجوہ کے بعد نئی آرمی چیف بن جائے، حالانکہ پرائم منسٹر ہاؤس نے نوٹیفیکیشن نکالنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم دوبارہ طاقتور ہو رہی تھی۔ جنوری 2022 میں انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ باجوہ ایکسٹینشن کے بعد ہی نو کانفیڈنس کی ہانڈی پکنے لگی۔ 2022 میں رشیا یوکرین وار میں عمران خان پوری کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو نیوٹرل رکھے، مگر جنرل باجوہ کلیام امریکہ کی حمایت کرتے تھے اور وہ یوکرین کے سپورٹ میں ہی بیانات داغ رہے تھے اور رشیا اور چائنا پر کلیام تنقید کر رہے تھے۔ The Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. محکمہ جاوید باجوہ سرکاری دورے پر یوکرین پہنچ گئے، یوکرین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ پرائم منسٹر کچھ اور کہہ رہا تھا اور جنرل باجوہ کچھ اور، ایسا لگ رہا تھا کہ آرمی چیف اپنی خود کی فورن پالیسی لے کر چل رہا ہے اور پرائم منسٹر کی ایک اور فورن پالیسی ہے۔ اب عمران خان اور جنرل باجوہ کا سیم پیج مکمل طور پر پٹ چکا تھا۔ اب الیکٹیبلز اور اتحادی دونوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایک پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا اور ان کی حکومت گر گئی۔ پہلے تو عمران خان کے پرو طالبان سپیچز، اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے۔ اور پھر رشیا یوکرین وار میں عمران خان کے نیوٹرل موقف نے امریکہ کو بہت غصہ دلایا۔ روس سے دو چیزیں چاہیے تھی، ایک ہمیں ان سے گندم چاہیے۔ صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستا تیل دے۔ یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا۔ ہم نے ان کو سمجھا، اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا، امریکہ کا وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے، کوڈ کا ممبر ہے، وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا، تو ہم کیوں، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا، اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو۔ ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں، اس نے کنڈیم کر دیا، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا تھا، میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی ہے۔ اور پھر عمران خان کی حکومت اسی وجہ سے گر گئی، یعنی رشیا یوکرین وار میں نیوٹرل موقف اور طالبان کے حق میں سپیچز کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ باجوہ نے 43 فورن دورے کیے اور انہوں نے آخری سلام بھی امریکہ کو پیش کیا۔ اس کے علاوہ پنڈی میں بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے 300 ڈپلومیٹس کے ساتھ میٹنگز کی، اور ان میں سے 50 میٹنگ صرف امریکن ڈپلومیٹ سے تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ کی امریکہ کے ساتھ کتنی بڑی یاری تھی۔ جنرل باجوہ کے ان 6 سالوں میں سی پیک پروجیکٹ کو بہت نقصان ملا۔ سی پیک کیوں بند ہوا؟ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو اس کا چیئرمین ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہے وہ کرپٹ ترین بندہ ثابت ہوا ہے، اور جو ابھی تک ایک بھی رسید نہیں پیش کر سکا، اور اس کے پاپا جونز کے اربوں خربوں کے باہر کاروبار ہے،
कहां से आया है सारा पैसा? यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। जनरल बाजवा चाइना के बजाय अमेरिका को दोस्त बनाना चाहते थे। इसकी वजह से चाइनीज क़यादत और गवर्नमेंट और फौज के दरमियान बहुत बदगुमानियाँ भी पैदा हुई। बाजवा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हम कोई फ़लस्तीनियों के मामे तो नहीं है। जनरल अयूब से लेकर जनरल बाजवा तक तमाम आर्मी चीफ्स का अमेरिका बहादुर से बड़ा याराना रहा है, मगर इमरान खान इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहते थे और बाजवा इसे बरकरार रखना चाहता था ताकि अमेरिकन एड मिलती रहे। इलेक्शंस में ज़बरदस्त धांधली करवाई गई। हालांकि शहबाज शरीफ के पास अवामी सपोर्ट तो नहीं थी, मगर आर्मी उसे सपोर्ट कर रही थी, तो इसलिए शहबाज शरीफ जीत गए और तमाम अवामी सपोर्ट होने के बावजूद इमरान खान और PTI हार गए। अब इमरान खान जेल में है और हुकूमत उल्टा इमरान खान से NRO मांग रही है। हुकूमत इमरान खान को कह रही है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो वो अपने रेस्ट हाउस में ही रहेंगे। इसके अलावा हुकूमत के खिलाफ कोई जल से जुलूस नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर को ही पार्टी चेयरमैन रहने देंगे और पिछले इलेक्शंस को फेयर ही मानेंगे। अब देखेंगे कि आखिर इमरान का क्या होता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी जेल से बाहर आने के मूड में नहीं है। क्योंकि इमरान खान ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वो जरदारी और नवाज शरीफ की तरह नहीं कि NRO लेकर बाहर चले जाएंगे और खामोश हो जाएंगे। उन्हें बताया कि आवाम उन्हें सपोर्ट कर रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।